السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، گرامر کا حصہ ہمارا سبق کا چل رہا ہے۔ کل الفاظ متضاد کی گفتگو ہوئی تھی، آپ کو پڑھایا گیا تھا ایک دوسرے کی ضد جو الفاظ آتے ہیں۔ آج ہم پڑھاتے ہیں مصدر۔ مصدر یہ آپ کی پہلے سبق میں آ چکا تھا۔ مصدر وہ ایک ایسا لفظ ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو، البتہ اسے دوسرے کلمے بنتے ہوں، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کی تعریف، مصدر کی یہ تعریف کہ وہ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو بلکہ اسے دوسرے کلمے بنتے ہوں، یعنی وہ خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سارے کلمات بنتے ہیں، جس کو مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کی اور بھی تعریفیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں اوپر یہ تعریف کی گئی ہے، لیکن یہ بیکار تعریف ہے، یہ تعریف اس کی اچھی ہے، مختصر بھی جو یاد رہے گی۔ مصدر کی علامت اور اس کی نشانی اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے مثلا کھانا، پینا، پڑھنا، لکھنا، اٹھنا، جاگنا وغیرہ۔ مصدر کے آگے اگرچہ نا تو ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم نے جو کہا کہ اس کی علامت نشانی ہے نا ہونا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ نا اس کے آخر میں ہمیشہ ہو۔ کبھی کبھی ہر لفظ جس کے آخر میں نہ ہو وہ مصدر ہی ہو، کبھی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی وہ مصدر نہیں بھی ہوگا، وہ اسم ہوگا۔ جیسے مثلا بانا ہے، نانا ہے، دوگانا ہے، ظاہر ہے یہ لگتے تو ہیں مصدر کے جیسے، آخر میں نہ آ رہا ہے، لیکن یہ مصدر نہیں ہے، اسم عام۔ بانا کہتے ہیں کپڑے کا وہ والا حصہ بنانے میں جو موٹا دھاگا ہوتا ہے۔ کپڑا دو دھاگوں سے بنتا ہے، ایک تانے سے ایک بانے سے۔ بانا ہو گیا موٹا والا دھاگا، تانا ہو گیا جو کھڑا استعمال کیا جاتا ہے، اور نانا آپ جانتے ہیں، نانا، نانی، نانا۔ دو گانا ہو گئے دو جڑواں، اس کو دو گانا کہتے ہیں۔ بہرحال تو مصدر کی پہچان کے لیے نشانی نا کو ہٹانا ہے، تو اگر اس نا کو ہٹائیں تو مصدر حکم بن جاتا ہے، مصدر سے امر بن جاتا ہے۔ حکم یعنی امر، فعل امر آپ نے پڑھا نا، فعل امر وہ فعل کہلاتا ہے جس میں کرنے کا، کام کو کرنے کا حکم ہو۔ اب دیکھیے اس سے حکم بن جاتا ہے، مصدر فعل امر بن جاتا ہے اگر نہ ہٹائیں۔ جیسے لکھنا سے نہ ہٹایا تو وہاں ہو گیا لکھ، جانا سے نہ ہٹایا تو ہو گیا جا، پڑھنا سے نہ ہٹایا تو ہو گیا پڑھ، ہٹنا سے ہٹ نہ ہٹایا تو بن گیا اٹھنا، سے نہ ہٹایا تو اٹھ بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو جیسے ہم نے لفظ نہ ہٹایا تو یہ حکم بن گیا، اس کو کہتے ہیں فعل امر۔ فعل امر یاد رکھیے گا، فعل امر کی تعریف ہم یہ کی تھی، بتائی تھی، وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا ہونے کا حکم دیا جائے۔ جیسا مثلا یہی لکھنا سے لکھ، یہ فعل کو کرنے کا حکم دیا گیا، تو مصدر سے نہ ہٹایا تو فعل امر بن جاتا ہے۔ شارٹ کٹ قاعدہ یاد رکھیے گا عزیز طلبہ۔ آگے چلیے، مصدر بناوٹ کے اعتبار سے، بنانے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصدر کی جو تقسیم ہے ابتدا میں اس کی دو قسمیں، ایک ہے مصدر اصلی، اس کو مصدر وضعی بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مصدر غیر وضعی، یعنی کہ مصدر جعلی بنایا جاتا ہے۔ مصدر اصلی کا خود لفظ بتاتا ہے کس کو کہتے ہیں، اس کو مصدر اصلی کہو یا وضعی کہو۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ مصدر ہے جسے اہل زبان نے مصدر ہی کے لیے وضع کیا ہو۔ کیا مطلب اہل زبان؟ زبان بولنے والوں کو اہل زبان کہتے ہیں، مثلا اردو کے بولنے والے، تو اردو زبان کے جو بولنے والے ہیں وہ اس کو مصدر ہی پڑھتے ہیں، یعنی شروع سے ہی وہ مصدر ہی استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے ان کی زبان کے اندر، جیسے لکھنا، پڑھنا، چلنا، کہنا وغیرہ، تو یہ مصدر اصلی بھی کہتے ہیں اور مصدر وضعی بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے الٹا دوسرا ہوتا ہے مصدر غیر وضعی، یعنی کہ مصدر جعلی۔
مصدر جعلی وہ مصدر کہلاتا ہے جس میں دوسری زبانوں کے الفاظ پر علامت مصدری بڑھا کر مصدر بنایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ خود اردو میں پہلے سے مصدر نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں، ان پر صرف اردو میں لا کر لفظ نہ بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ پھر مصدر بن جاتا ہے۔ اور ایسے الفاظ جو دوسری زبانوں سے لائے جاتے ہیں، عربی سے بھی لائے جاتے ہیں، فارسی سے بھی، ہندی سے بھی، اور ان کو نہ لگاتے ہیں جو نشانی اور علامت ہے مصدر کی، وہی بھی مصدر بن جاتا ہے۔ جیسے کام سے آگے لگاؤ کرنا، دغا عربی کا لفظ ہے دھوکہ، آگے دینا، مسکرانا، ٹھیک ہے جی، دکھی ہونا، یہ سب مصدر بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ چلیے، اس کو مصدر جعلی کہتے ہیں، بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے عزیز طلبہ۔ کل ہم پڑھائیں گے آپ کو مصدر کی معنی کے اعتبار سے تقسیم، معنی کے اعتبار سے مصدر کی دو قسمیں ہیں، ایک مصدر لازم، ایک مصدر متعدی۔ کل ان کا طریقہ بھی بتائیں گے، تعریف بھی بتائیں گے، اور پھر ان کو بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے عزیز طلبہ۔ خدا حافظ۔